بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلاگ نمبر ہے 415، ایپیسوڈ نمبر 11، پیج 453. ناظرین پوائنٹ نمبر 2، واقعہ افق. کچھ سب آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، کچھ باقی ہے. مین ہیڈنگ ہے غزوہ بنی المستلق یا غزوہ مریسی، سن 5 یا سن 6 ہجری. ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب، جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی میں عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری. جنت کی زندگی میں، جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، جس کی فضا میں جینا. میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاہد کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے. جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہوئے سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ حال تھا کہ وہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئیں اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہیں. انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی رہتی تھی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی تھیں. بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات ام مستح کے ہمراہ قضائے حاجت کے لیے میدان میں گئیں. اتفاق سے ام مستح اپنی چادر میں پھنس کر پھسل گئیں اور اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے اس حرکت پر انہیں ٹوکا تو انہوں نے حضرت عائشہ کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پراپگنڈے کے جرم میں شریک ہے، تہمت کا واقعہ کہہ سنایا. حضرت عائشہ صدیقہ نے واپس آ کر اس خبر کا ٹھیک ٹھاک پتہ لگانے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی. پھر اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئیں اور صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگیں اور پھر 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گیا. اس دوران نہ نیند کا سرما لگایا، نہ آنسوں کی جھڑی رکی. وہ محسوس کرتی تھیں کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا. اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور اما بعد کہہ کر فرمایا
اے عائشہ مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے آنسو ایک دم تھم گئے اور اب انہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ کو جواب دیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں واللہ میرے لیے آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ 121 کی 18ویں آیت ہے یہ۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ دوسری طرف جا کر لیٹ گئیں اور اسی وقت رسول اللہ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ پھر جب آپ سے نزول وحی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ ہے کہ اے عائشہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی، عائشہ حضور کی جانب اٹھو، شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے کہا، اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ کی محبت پر اعتماد و وثوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا، واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد کروں گی۔ اس موقع پر واقعہ افق سے متعلق جو آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں، جو ان الذین جاء وبالافک عصبۃ منکم سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں مصطح بن اثاثہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ کو 80 کوڑے مارے گئے۔ اسلامی قانون یہی ہے کہ جو شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور ثبوت نہ پیش کرے، اسے یعنی اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ البتہ خبیث عبداللہ بن ابی کی پیٹھ اس سزا سے بچ گئی، حالانکہ تہمت تراشوں میں وہی سر فہرست تھا اور اسی نے اس معاملے میں سب سے اہم رول ادا کیا تھا۔ اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ جن لوگوں پر حدود قائم کر دی جاتی ہیں وہ ان کے لیے اخروی عذاب کی تخفیف اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور عبداللہ بن ابی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب عظیم دینے کا اعلان فرما دیا تھا، یا پھر وہی مصلحت کار فرما تھی جس کی وجہ سے
اس کی اسلام دشمنی کے باوجود اسے قتل نہیں کیا گیا۔ حافظ ابن حجر نے امام حاکم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ بن ابی کو بھی حد لگائی گئی تھی۔ اس طرح ایک مہینے کے بعد مدینہ کی فضا شک و شبے اور قلق و اضطراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی، اور عبداللہ بن ابی اس طرح رسوا ہو کر دوبارہ سر نہ اٹھا سکا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کوئی گڑبڑ کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے عتاب کرتے، اس کی گرفت کرتے اور اسے سخت سست کہتے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عمر، کیا خیال ہے؟ دیکھو، واللہ اگر تم نے اس شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اسے قتل کرنے کی بات کہی تھی تو اس کے بہت سے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن اگر آج انہی ہمدردیوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا، واللہ میری سمجھ میں خود آ گیا ہے، میری سمجھ میں خوب آ گیا ہے کہ رسول اللہ کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ بابرکت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول نبی الکریم۔ ناظرین، نیکسٹ ہمارا ویلاگ ہے غزوہ مریسی کے بعد کی فوجی مہمات، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برگبار کی صورت، دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، میرے کارواں ہم تھے روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے۔